اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد و ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. لہٰذا اس نورانی کتاب معراج السعادہ کا آغاز کیا آپ کی خدمت میں، اور بیان ہوا کہ خداوند متعال نے انسان کو 4 قوتیں عطا کی ہیں. قوت عقل ہے، قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے اور قوت وہم ہے. اگر انسان ان 4 قوتوں میں سے قوت عقل کو ملک کا یعنی اپنے بدن کی ریاست کا اور ملک کا سربراہ قرار دے اور اسے اپنی روح کے تابع قرار دے، ماتحت قرار دے، اور یہ انسان اس کے وجود میں جو صدر اعظم اس کی روح ہے، اس کے احکام اور اس کے فرامین پر یہ عقل عمل کرے، تو یہ انسان فرشتوں سے افضل انسان ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ انسان اپنی قوت عقل کو باقی 3 قوتوں کے ماتحت قرار دیتا ہے اور مغلوب قرار دے دیتا ہے، اور کوئی ایک قوت آگے بڑھ کر روح سے وابستہ ہو جاتی ہے اور روح کو آلودہ کر دیتی ہے، اور پھر اپنے اس بدن کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس انسان کا جو کردار ہے وہ حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے، بلکہ بسا اوقات حیوانات سے بھی پستر ہو جاتا ہے. لہٰذا اس انسان کو یہ کوشش کرنا ہے کہ قوت عقل کو حاکم قرار دے. بیان ہوا کہ اس قوت عقل سے متعلق رذائل اخلاقی میں امہات رذائل میں اصول رذائل میں 2 رذیلتیں بیان کی ہیں. ایک افراط کی کیفیت میں ہے، ایک تفرید کی کیفیت میں ہے. افراط کی کیفیت کو جربزہ کہا جاتا ہے، تفرید کی کیفیت کو جہل بسیط کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مد مقابل جو حد وسط ہے، اس حد وسط کو، اس اعتدال کی کیفیت کو علم کی حالت کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان عالم ہوتا ہے اور عامل ہوتا ہے اپنے اس علم کے مطابق، اور انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے. لہٰذا اس انسان کو اپنے وجود سے جربزے کو اور اپنے وجود سے جہل بسیط کو اعتدال میں لے کر آنا ہے، افراط اور تفرید کی کیفیت سے خود کی حفاظت کرنا ہے. لہٰذا اس موضوع پر گفتگو ہماری آپ کے ساتھ جاری رہی. جربزے کو بیان کیا، جہل بسیط کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور پھر بیان کیا کہ ان دونوں قوتوں کے علاوہ بھی قوت عقل سے متعلق جو ہیں وہ رذائل موجود ہیں کہ جنہیں بعد میں بیان کیا جائے گا. لہٰذا اب وہ بعد کا مرحلہ آ چکا ہے. پہلی صفت جو اس انسان کے ساتھ آ کر متصف ہوتی ہے رذائل کی صورت میں، وہ جہل مرکب کی کیفیت ہے. جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا یا خلاف واقع حقیقت کو جانتا ہے. ایک حقیقت ہے اور انسان اس حقیقت کے برعکس اپوزٹ کسی نظریے پر سلام علیکم اور کسی عقیدے پر کاربند ہوتا ہے اور اس پر گامزن ہوتا ہے،
اور اسی راستے کو یہ انسان صحیح راستہ سمجھتا ہے، اسی راستے کو یہ انسان حقیقت سمجھتا ہے۔ لہٰذا اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جس راستے کا اس نے انتخاب کیا ہے، السلام علیکم، وہ رذائل میں بدترین قسم ہے۔ یہ اس انسان کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن انسان خود کو عالم سمجھتا ہے، خود کو فاضل سمجھتا ہے، اور یہ ایک بدترین رذیلت انسان کے لیے شمار ہوتی ہے کہ وہ ایک حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، ایک حقیقت کو نہیں جانتا ہے، عالم نہیں ہے، حقیقت میں حقیقت سے جاہل ہے اور حقیقت سے غافل ہے، لیکن یہ انسان خود کو عالم سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بس اوقات ہم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسے رذائل اخلاقی میں بدترین رذیلت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اسے دفع کرنا، اسے اپنے وجود سے ختم کرنا نہایت ہی دشوار کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں انسان کے پاس دو جہالتیں موجود ہیں۔ ایک جہالت یہ ہے کہ وہ حقیقت اور واقع کو نہیں جانتا، حقیقت اور واقع سے جاہل ہے، اور دوسری جہالت یہ ہے کہ وہ اپنی اس جہالت سے بھی واقف نہیں ہے اور اسے علم کا نام دے رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعیت کو اور حقیقت کو جانتا ہے۔ لہٰذا انسان کی اصلاح کا دروازہ اس وقت کھلا ہوتا ہے جب اسے اپنی جہالت کا علم ہو، ایک انسان کو معلوم ہو کہ میں نہیں جانتا۔ اب جب اسے علم ہے کہ وہ نہیں جانتا تو وہ جاننے کی کوشش کرے گا، استاد تلاش کرے گا، مربی تلاش کرے گا، رہنما تلاش کرے گا، کتابوں کا مطالعہ کرے گا، کتاب خانوں میں، لائبریریوں میں جا کر تحقیق و جستجو کرے گا۔ لہٰذا جو انسان نہیں جانتا وہ جاننے کی کوشش کرے گا، لیکن جو انسان نہیں جانتا لیکن تصور یہ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو در حقیقت وہ اپنی اس جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہٰذا معاشرے میں ایسے افراد آپ کو بے شمار دکھائی دیں گے کہ جو روحانی طور پر بیمار ہیں اور بہت عظیم بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن وہ ایسے فلسفہ جھاڑیں گے، ایسے باتیں کریں گے جیسے ان سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اگر اس انسان کو کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی جو رواں شناس کے پاس، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس اگر لے جایا جائے کہ آپ اس کا علاج کریں، تو وہ اس کے علاج سے قاصر ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا، اس کو اس کے علاج کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اور جو بیمار ہی خود کو نہ سمجھ رہا ہو وہ کیسے اپنے علاج کے لیے جستجو کرے گا، تغودو کرے گا اور کوشش کرے گا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، بحار الانوار ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 323 ہے، اور حدیث نمبر 36 کے تحت یہ روایت مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ میں اندھے اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا انسان کا علاج تو کر سکتا ہوں، لیکن احمق انسان کا علاج کرنے سے عاجز ہوں۔ یعنی اللہ کا نبی بھی ایک احمق انسان کے علاج سے عاجز ہے۔ یہ احمق وہی ہے جو جہل مرکب کا شکار ہو چکا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جب تک انسان یہ نہ جانتا ہو کہ وہ جاہل ہے، وہ اپنے وجود میں جہل کی کمی کو اور اپنے وجود میں جہالت کو محسوس کرتے ہوئے اسے برطرف کرنے کی جب تک یہ انسان کوشش نہیں کرے گا، وہ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو پہچانے گا ہی نہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایسے انسان کا علاج نہ تو بدن کے ڈاکٹر کے پاس ہے جسے اطباء کہتے ہیں، جسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور نہ ہی روحانی طبیب کے پاس ایک ایسے بیمار اور مریض شخص کا علاج موجود ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا وہ جملہ کہ میں کوڑھ کے مرض کو درست کر سکتا ہوں، میں پیدائشی اندھے کو جو ہے وہ شفا دے سکتا ہوں، لیکن ایسے جاہل مرکب احمق انسان کو میں شفا نہیں دے سکتا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے ناقص دلائل کو بھی قطعی اور حقیقی دلائل جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
اہل علم کی بات نہیں مانتا، آپ بہت بڑے بڑے عالم ان کے پاس لے آئیں تو یہ بات نہیں مانے گا، جو رائے اس نے پیش کر دی ہے اس کی نظر میں وہی رائے حرف آخر ہے اور فائنل رائے وہی ہے جو اس نے کہہ دی ہے، لہٰذا کسی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا تعصب اور ضد میں مبتلا یہ انسان دراصل ایک ایسی ذہنی جو ہے وہ انحراف کا اور کجی کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے، ایک ایسے غلط طرز تفکر میں مبتلا ہو چکا ہے کہ جس کا علاج اب آسان نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، دشوار ہے۔ اس بیماری کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا انسان کو ریاضی کی تعلیم دی جائے، اسے منطق کی اور فلسفے کے قوانین کی اور استدلال کا صحیح طریقہ اسے سمجھایا جائے۔ کیوں؟ چونکہ منطق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انسان کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے، یعنی منطق ایک ایسا قانونی اعلیٰ ہے کہ جو اس قانون کی رعایت کرتا ہے، اسے یہ علم جو ہے وہ عصمت فکری عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے علم منطق کا، یعنی ایسے انسان کو فکری غلطیوں سے معصوم رکھتا ہے یہ علم، یعنی ایسے اصولوں کا یہ علم ہے کہ اگر انسان ان اصولوں کو سیکھ لیتا ہے تو وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر کوئی غلطی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بعض افراد نے اس دعوے کی تردید بھی کی ہے، لیکن یہ ایک ریاضی کے علم کے مشابہ، جیسے آپ کہتے ہیں 2 + 2 4 ہوتے ہیں، ایک ایسے فارمولہ کا علم ہے جس میں نقض موجود نہیں ہے، جس میں خطا موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جو انسان منطق کے اصولوں کے مطابق اگر ان اصولوں کو سیکھ لے اور ان اصولوں کی پریکٹس کرنا یہ انسان شروع کر دے تو یقینی بات ہے کہ اس انسان کا آہستہ آہستہ ذہن سیدھے راستے پر گامزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ذہن کے اندر جو انحرافات موجود ہیں وہ انحرافات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر انسان برہان میں غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اسے اپنے استدلال کو، اپنے دلائل کو، اپنے صغرا و کبریٰ کو جو اس نے برہان قائم کیا ہے، اسے اہل تحقیق استدلال کرنے والوں کے برہان کے ساتھ مقایسہ کرنا چاہیے۔ ایک سوچ میری ہے، ایک سوچ ابو علی سینا کی ہے، ایک سوچ شہید مطہری کی ہے، ایک سوچ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک سوچ ایسے ہی امام خمینی کی ہے، رہبر شہید انقلاب کی ہے۔ اب مجھے اپنی سوچ کو ان افراد کی سوچ سے مقایسہ کرنا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اس مسئلے کے بارے میں اور میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اگر میری رائے ان کی رائے سے مطابقت نہیں کرتی ہے تو مجھے جان لینا چاہیے کہ میری رائے غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علماء سلیم رائے کے مالک ہیں، یعنی ان کی رائے درست ہے۔ لہٰذا ایسے ہی انسان اپنے دلائل کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو ایسے ہی افراد کی سوچ کے ساتھ اگر مقایسہ کرنا شروع کر دے، اپنے دلائل کو منطقی قواعد کے ساتھ جو ہے وہ مقایسہ کرنا اور جو ہے وہ موازنہ کرنا شروع کر دے، تو آہستہ آہستہ اس انسان کی سوچ میں جو غلطی، کوتاہی اور خطا موجود ہے اس کا امکان ہے کہ وہ درست ہو جائے۔ لہٰذا انسان اپنی غلطی کو سمجھ سکتا ہے اس انداز میں کہ وہ منطقی قواعد کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اندھی تقلید سے یہ انسان خود کو محفوظ رکھے، بیجا قسم کے جو تعصبات ہیں وہاں سے انسان خود کی حفاظت کرے۔ یہ جو بیجا قسم کا انسان اپنے اوپر خوش بین ہوتا ہے اور اپنے اوپر حسن ظن رکھتا ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ نقصان میں مبتلا کرتا ہے، ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے، اور انسان کی بیماری کا علاج ہی یہی ہے کہ وہ اپنے راستے میں موجود تمام تر رکاوٹوں کو برطرف کرے تاکہ اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ پس اس جو قسم میں ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے بڑی رذیلت بیان کی ہے وہ جہل مرکب کی حالت ہے، اور اکثر انسان کے ساتھ
مختلف میدانوں میں یہ حالت پیش آتی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ انسان سلیم الفکر افراد کی فکر کے مطابق اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ دوسری قسم جسے مرحوم اللہ احمد نراقی بیان کر رہے ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ جس کی طرف متوجہ ہو کہ وہ انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کرائے، وہ شک اور حیرت کی حالت ہے۔ ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تردید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت بسنا کی قربانی کا اور شہادت کا جو نہایت ہی اہم مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو شک و تردید کی حالت سے باہر نکالا جائے۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء سے متعلق زیارت عاشورہ میں یہ جو کلمات موجود ہیں، وَبَذَلَ فِيكَ مُحْجَتَهُ، یعنی اے میرے پروردگار، حسین ابن علی نے اپنے خون جگر کو تیری راہ میں قربان کر دیا، نچھاور کر دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ من الضلالۃ والحیرۃ، اس طرح سے شاید کلمات ہیں۔ اور پھر یہی بنیادی مقصد ہے کہ انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام انسان کو اس شک اور تردید اور حیرت کی حالت سے باہر نکالنے کے لیے ان کا جو ہے وہ اہم کردار ہے۔ لہٰذا جس انسان میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ شک و تردید کا شکار ہے، وہ در حقیقت ایک باطل راستے پر موجود ہے، اور اسے اپنے وجود سے اس باطل خصلت کو اور باطل صفت کو اور عادت کو ختم کرنا ہے، اس رذیلت کو ختم کرنا ہے، اور اپنے آپ کو علم کے نور سے آراستہ کرنا ہے اور مزین کرنا ہے۔ اس کی علامت کے طور پر بطور غالب جو بیان کرتے ہیں کہ دل میں متضاد دلائل کا موجود ہونا کسی ایک حقیقت سے متعلق، اور انسان وہاں نتیجے پر نہ پہنچے کہ وہ ان دو متضاد دلائل میں سے کس دلیل کا انتخاب کرے۔ لہٰذا شک اور حیرت کا انسان کے وجود پر ایک گہرا جو ہے وہ نیگیٹو اثر مرتب ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے کہ ایسا شک جو ایمان کے بنیادی مسائل میں ہو، وہ انسان کی ہلاکت اور اس کے نفس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ایمان میں تردید نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اگر انسان ایمان میں تردید کرے گا تو یہ انسان کو کفر تک منتقل کر دے گا۔ اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 399 پر یہ روایت موجود ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بارے میں شک کہ انسان اس دنیا سے جائے گا یا نہیں جائے گا، دو نظریات ہیں۔ میرے وجود میں دونوں کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ ایک وقت میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، انسان نے مرنا ہے، بالاخرہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ہم نے نہیں مرنا ہے، ہم اسی دنیا میں رہیں گے، ہم باقی رہیں گے۔ خوب، جب انسان اس دنیا سے موت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہ انسان جو ہے وہ اس نظریے سے اپنے جو ہے وہ کفر کی راہ پر گویا کہ گامزن ہو چکا ہے۔ ایک ایسی حقیقت کہ جو یقینی حقیقت ہے کہ انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ واقعیات میں سے ہے۔ اب اس کا ازالہ کرنا یہ واجبات میں سے ہے کہ اس انسان کی اصلاح کی جائے، اسے تعلیم دیا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ بھئی ایھا الانسان، تو نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مرنا ہے۔ تو 100 سال گزار لے، 300 سال گزار لے، 700 سال گزار لے، 900 سال گزار لے، بالآخر تو نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج کیا ہے؟ انسان کو کیسے اس شک سے اور حیرت سے باہر نکالا جائے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، پہلے مرحلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو اس قانون کا علم ہونا چاہیے کہ اجتماع نقیضین محال ہے، یعنی دو نقیض ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔
جیسے بطور مثال ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کی جائے کہ اس وقت دن بھی ہے اور رات بھی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ سائیڈ پر موجود ہیں، ایک طرف دن ہے اور ایک طرف رات ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی نقطے میں نہ تو دن ہوگا اور رات دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یا دن ہوگا یا رات ہوگی۔ یا انسان کہے کہ نہ تو دن ہے اور نہ ہی رات ہے، ایک تیسری کیفیت یہاں پر ایجاد ہو گئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یا دن کی کیفیت ہوگی یا رات کی کیفیت ہوگی۔ خوب، اب ایسی ایک مثال کے طور پر ایک بات جو ہے نا وہ، اور مثال میں مناقشہ نہیں کیا جاتا، مثال صرف تقریب ذہن کے لیے ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ ایک انسان مردہ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، ایک ہی جہر سے، البتہ جہاد کو فرق نہیں کیا جائے، یعنی ایک ہی جہر سے انسان زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے، دونوں حالتیں وہاں پر جمع ہو جائیں، یا آپ کہیں نہ تو یہ زندہ ہے اور نہ ہی یہ مردہ ہے، حیات کا وہی تصور جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے، اسی تصور کو مد نظر رکھیں، حیات یعنی زندگی اور موت کے دوسرے تصورات کو بیچ میں نہ لایا جائے، تو انسان متوجہ ہو جائے گا نہ تو یہ اجتماع درست ہے اور نہ ہی یہ ارتفاع درست ہے، یا انسان زندہ ہے یا انسان مردہ ہے، ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں انسان مبتلا ہے، دونوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز انسان کے سامنے واضح ہونی چاہیے، اور دوسری دونوں پہلوؤں کے دلائل کا جائزہ لے، تحقیق کرے، جستجو کرے اور حق تک پہنچنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرے، تاکہ دونوں طرفوں میں سے ایک حقیقت پر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں، حیات کا وہی تصور جو آپ کی خدمت میں آپ کے اذہان میں موجود ہے، یا دن ہے یا رات ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے، انسان دلائل تلاش کرتا ہے اور ان دلائل کی روشنی میں انسان ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود کو دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی میں اگر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ میرے اندر جو ہے وہ یہ تشخیص دینے کی صلاحیت نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں، میں ان دونوں حالتوں میں سے اپنے لیے کسی ایک حالت کو ثابت نہیں کر پا رہا ہوں، یا دن ہے یا رات ہے، کسی ایک چیز کی طرف میرا رجحان نہیں بڑھ رہا ہے، میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ افراد جو دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے سامنے دلائل کو پیش کرے، اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ یہاں پر کون سی حالت جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر عبادات، قرآن مجید کی تلاوت، احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو سننا، اہل تقوی، اہل ورع، اہل پرہیزگار علماء کی محفلوں میں بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ارباب یقین سے گفتگو کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، صالح افراد کی صحبت اختیار کرنا، یہ وہ راستے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو عاجزی کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان اس بیماری سے نکلنے کے لیے ان راستوں پر عمل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ انسان کو شک و تردید، حیرت و ضلالت و گمراہی سے نجات عطا فرمائے، تاکہ انسان کے وجود سے اس شک کی تاریکی کا ازالہ ہو سکے، خاتمہ ہو سکے، اور انسان ہدایت یافتہ ہو سکے۔ یہ ایک راستہ کہ انسان عبادات کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے شک کو برطرف کرنے کے لیے قرآن سے متمثل ہو، احادیث اہل بیت سے متوثق ہو، علماء اور صلحاء سے متمسک ہو، دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ انسان اس راستے سے شک و تردید کو ختم کر سکتا ہے۔ دوسرا راستہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع، گریہ وزاری کرے، عاجزی کا اظہار کرے، گڑ گڑائے، تاکہ انسان کے وجود میں خداوند متعال نورانیت ایجاد فرمائے، انسان کے وجود میں خداوند متعال شک کی ظلمت کا اور تاریکی کا خاتمہ فرمائے، اور اس انسان کو یقین کے رتبے پر خداوند متعال فائز فرمائے۔ اگر شک ایسے امور سے متعلق ہو کہ جو ایمان کے اصول اور بنیادی چیزوں سے متعلق نہیں ہیں، تو اگرچہ یہ شک کفر کا سبب نہیں ہے کیونکہ بنیادی چیزوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلا شبہ
یہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ اسے یقین حاصل کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ شک کی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کو انسان اپنے باطن کو اس شک کی نجاست سے پاکیزہ نہیں کرتا تو یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. آج اسلام کے اور ایمان کے بنیادی اصولوں سے متعلق شک نہیں ہے، لیکن کل کو ہو سکتا ہے. لہٰذا انسان اس شک کے خاتمے کے لیے کوشش کرے جو راستے بیان کیے گئے کہ انسان اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرے، قرآن مجید سے تمسک اختیار کرے، احادیث ائمہ معصومین سے تمسک اختیار کرے، انسان علماء، صلحاء، بزرگان، اہل ایمان، اہل فضل، اہل دانش افراد کی محفل میں بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں انسان توسل کرے، دعا کرے، التجا کرے تاکہ خداوند متعال اس انسان کو شک و تردید کی ضلالت و گمراہی سے نجات عطا فرمائے. لہٰذا یہ وہ دو بنیادی چیزیں تھیں جسے آج بیان کیا گیا. کل کے درس میں انشاءاللہ ہم یقین اور اس کے مراتب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو ملا احمد نراقی نے اپنی کتاب معراج السعادہ میں بیان کی ہیں. دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں معارف اہل بیت سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.